دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ دین اسلام میں عورت پر پردہ جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے کہ جب بھی عورت اپنے گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو ڈھانپ کے نکلے۔ اکثر خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم قرآن پڑھتی ہیں اور قرآن سے اپنا علاج جو بھی ان کو روحانی مسئلہ ہو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن قرآن کا علاج جو ہے یا قرآن پڑھنے سے ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس ساری بات کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہماری خواتین میں یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور کوتاہی ہے کہ ہماری خواتین یا خواتین کا ایک بہت بڑا حصہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنے جسم کو ڈھانپے بغیر نکلتا ہے، یعنی پردہ اس انداز سے نہیں کیا جاتا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ خوشبو لگا کے عورتیں باہر نکلتی ہیں، اور میں اکثر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین کے لیے اڑتی ہوئی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن جس طرح موسم گرم ہے اور پسینہ ہے، اور اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو کہ پسینے کی سمیل زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی خوشبو کا استعمال کرے جو دوسرے کے ناک تک نہ پہنچے، دوسرے کو محسوس نہ ہو۔ ایسے سپرے بازار سے آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ دوسری ایک بہت بڑی عجیب بات جو سمجھنے میں اور دیکھنے میں آئی ہے کہ خواتین خود گھر سے باہر نکلتی ہیں باپردہ ہو کے، چہرے کا بھی پردہ کریں گی، اپنے جسم کے اوپر بھی پردہ رکھ کے نکلیں گی، لیکن ان کی جوان بیٹیاں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کے ساتھ ہی نکلتی ہیں تو وہ پردے کے بغیر نکلتی ہیں۔ میری ان خواتین سے بھی گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ پردہ کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی بیٹیوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیجیے، ان کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے بارے میں بتائیے۔ بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے، تیار ہو کے، بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر نکلنا دین اسلام نے خواتین پر حرام کیا ہے، منع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو اس حوالے سے سختی سے منع فرمایا، اور دین اسلام یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم گھروں سے باہر اس حالت میں نہ نکلو جس طرح دور جاہلیت کے اندر خواتین بناؤ سنگار کرنے کے بعد گھروں سے باہر نکلتی تھیں، بلکہ خوشبو لگائے بغیر اور مکمل باپردہ ہو کے گھروں سے باہر نکلنا چاہیے۔ دین اسلام جن چیزوں کی پابندی لگاتا ہے کہ عورت بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے نہ آئے۔ دوسری بات، نیم عریاں لباس پہن کر اپنی زینت یا زینت کا کوئی بھی حصہ
لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اس انداز سے لوگوں کے سامنے نہ آئے کہ مردوں کے اندر کسی قسم کی غلط خواہش جو ہے وہ پیدا ہو، غیر مردوں کے ساتھ مصافحہ نہ کرے، ہاتھ نہ ملائے۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات دین اسلام ایک عورت کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں دیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بعض اوقات تو چلیں مجبوری کی بات ہے کہ جس طرح کمبائن فیملی سسٹم ہے، لیکن بہرحال دین اسلام عورت کو اس کے سگے دیور سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ حدیث کے اندر تو یہ لفظ ہیں کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اسی طرح خواتین کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان سے راضی ہو، اور میں اکثر ایک چیز عرض کرتا چلوں، اکثر جو چیز دیکھنے میں آئی ہے، بچیاں آتی ہیں اپنے مسائل لے کر، اپنی پریشانیاں لے کر، اپنے ان مسئلوں کا اظہار کرتی ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری تکلیفیں، یہ سارے مسائل یہ اللہ کے حکم سے ہی آئے ہیں، اور جب تک اللہ کی ذات نہ چاہیں ہماری یہ پریشانیاں، یہ مسائل، یہ تکلیفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اصل جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے اور درست کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف چلیں گے، اب بندہ کہے کہ اللہ نہ خواستہ میں کسی کا نام نہیں نہ لوں گا، اور نہ ہی مقصد ہے میرا، ایک چیز سمجھانا مقصد ہے۔ اگر کوئی بھی عمل ایسا چل رہا ہو کہ جس میں اللہ کی ناراضگی والا کام ہو، تو ساتھ ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہوں، تو میری وہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ کی ذات نے جب عورت کو پردے کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، تو وہ جب گھر سے باہر نکلے گی، بے پردہ ہو کے نکلے گی، ایسی حالت میں نکلے گی کہ غیر مردوں کی نظریں اس کے اوپر پڑیں گی۔ اور مردوں کا بڑا عجیب سا دماغ ہوتا ہے، میں معذرت کے ساتھ، کہ مرد بھی جب کوئی بھی مرد کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی نگاہ کو پھیر لیں۔ اکثریت مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہ کو نہیں پھیرتے، وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے مجرم بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر کے اس حصے میں بھی کہ جب انسان کو شادی کی خواہش باقی نہیں رہتی، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، انسان بڑھاپے کی منزل طے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس حالت میں اللہ نے بہرحال رخصت عطا کی خواتین کو کہ اس حالت کے اندر اگر مکمل طور پہ وہ پردہ نہیں بھی کرتی تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت عطا کی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی بھی خواتین ہیں، بڑھاپے میں جو نہیں پہنچی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح حکم ارشاد فرمایا کہ جب بھی گھروں سے باہر نکلو، اپنے چہروں کو، اپنے جسم کو ڈھانپ کے نکلو۔ شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں، ہم بالکل ہی اللہ کے احکامات کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ہماری خواتین بغیر پردے کے ان سارے فنکشنز کے اندر شریک ہوتی ہیں. اکثریت ہمارے گھروں کا یہی ماحول ہے. مرد بھی ذرا سوچیں کہ کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اگر کسی کے اندر یہ کمزوری ہے، کوتاہی ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن خواتین، خاص طور پہ خواتین، یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند کریں. آپ طرح طرح کے مسائل لے کر آتی ہیں، پریشانیاں لے کر آتی ہیں، تکلیفیں لے کے آتی ہیں. یہ سارے مسائل، تکالیف، پریشانیاں، یہ ساری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، درست ہیں، مانتا ہوں ان ساری باتوں کو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو اپنی مخلوق انسان سے بے انتہا محبت کرنے والی ذات ہے، جب تک وہ نہیں چاہے گا ہمیں ان مصیبتوں سے نجات نہیں ملے گی. ہم اپنا تعلق اس کے ساتھ درست کیوں نہیں کرتے؟ اور درست کیسے ہوگا؟ درست ایسے ہی ہوگا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. اس لیے میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ جب بھی گھروں سے باہر نکلیں، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نکلیں. جب ڈھانپ کے نکلو گی، اللہ کا حکم مان کے نکلو گی، اللہ کی رحمت، اس کی برکات آپ پہ نازل ہوں گی. اور جب آپ بغیر پردے کے گھروں سے باہر نکلو گی، جب تک باہر رہو گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر رہے گی، جب تک وہ رہتی ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں. اور فرشتہ اپنی مرضی نہیں کرتا. اگر کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور اگر کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو دونوں کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ میری بندی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلی ہے، تو اس کے لیے بد دعا کر. دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کیجئے. اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی عبادات قبول ہوں، آپ کا پڑھا ہوا قرآن قبول ہو، آپ کی دوسری عبادات قبول ہوں، تو عبادات کا کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیجئے. اپنے اللہ کو اپنے سے راضی کیجئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.